بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا حبیب الہنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین والہمات المستضعفین لا سیما بغیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہ من الان الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ العزیز الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صلوات ارشاد فرمائے محمد والا بزرگان ملت، برادران ایمان، دل و جان کی گہرائیوں سے اور خدا کو حاضر و ناظر رکھ کر آپ لوگوں کو آپ کے ایمان پر، آپ کی دینداری پر میں قلباً مبارکبادی دیتا ہوں، اس لیے کہ یقیناً دل خوش ہوتا ہے جب اتنے سارے جوان مسجد میں حاضر رہتے ہیں، نماز میں، فجر میں، دعا اور عصر میں دعائے توسل، کیا نورانی دعائے توسل رہی۔ خدا آپ کے عالم بزرگوار کو آپ کے سروں پر طولانی حیات دے انہیں اور آپ کے ایمان کو اضافہ کرے۔ میری قلباً دعا ہے کہ ایک جنیری لشکر بن کر امام زمانہ کے لشکر میں داخل ہوں آپ لوگ، کیونکہ یہ سب سے بڑی دعا ہے، اس سے بڑھ کر دعا نہیں ہو سکتی۔ ہم لوگ جو دعا کرتے ہیں، اللہم اجعلنا من خیر اعوانہ و انصارہ وشیتہ، خداوندہ مجھے، ہم سب کو، یہ دعائی جملہ ہے اور مومن کو چاہیے کہ دعا کرتے رہیں۔ ہمیں امام زمانہ کے بہترین ناصر، بہترین مدد کرنے والے، ان کے بہترین شیعوں میں سے قرار دیں، کیونکہ جہاں تک امام زمانہ کی بات ہے خوب توجہ فرمائیں آپ لوگ، کیونکہ یہ دشمن نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے امام زمانہ کے خلاف۔ اگر آپ غور فرمائیں گے بہت زیادہ حملہ ہوا ہے امام کے ظہور پر۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ دشمن سو رہا ہے، جیسا کہ میں کل یا پرسوں کی تقریر میں آپ سے کہا تھا، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم اس سنگر میں ہو، یہ نہ سمجھو کہ سامنے کے سنگر کا دشمن سو جائے پھر حملہ کریں گے، دشمن انتظار میں، تم سو جاؤ، یعنی غفلت۔ بعض چیزوں پر دشمن نے کھل کر اٹیک کیا ہے، اس میں سے ایک ظہور پر، امام زمانہ پر۔ آج جامع تشیع میں اتنے سارے جوان و نوجوان ہیں، امام زمانہ کا نام تو زبان پر لاتے ہیں، دعا تو کرتے ہیں خدایا امام کو ظہور فرما، لیکن قلباً پریکٹیکلی امام کے ظہور سے راضی نہیں۔ یہ کہاں کی ویکنس ہے؟ یہ ہم شیعوں کے اندر کی ویکنس ہے۔ آپ جیسے نوجوان، پتہ نہیں یہاں پر کتنوں کے دلوں میں یہ بات ہے، یعنی قلباً
امام اتنا جلدی نہ آئے. کیوں یہ بات دل میں آئی؟ جوان کے دل میں کہ اگر امام آ گئے تو ہم دنیا میں کیسے جئیں گے؟ امام تو عدالت قائم کرنے کے لیے سب کو قتل کریں گے. کسی کے گناہ اگر ہوں گے امام زمان قتل کر دیں گے. بہت زیادہ دنیا میں خون بہے گا اور کم لوگ رہ جائیں گے امام کے ساتھ. دنیا ان سے آباد ہوگی جیسے حضرت نوح کے دور کا ہوا تھا کہ سارے کفار قتل کر دیے گئے اور مومنین باقی رہ گئے. یعنی کم لوگ باقی رہ جائیں گے. امام کے نام سے دل میں خوف ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ ہماری عقیدہ ہے، ہمارا عقیدے کا مسئلہ ہے، ہم لوگ ظاہر نہیں کرتے. جوان میں ساتھ ہوں آپ لوگوں کے، یہ بات بالکل صحیح ہے. کیونکہ انسان خوف کھا سکتا ہے، اس امام سے خوف کھا سکتا ہے جو امام اپنی تلوار سے قتل کرے گا. خوف کھا سکتا ہے. انسان تلوار کے بہنے والے خون سے خوف کھا سکتا ہے. انسان گلے سے بہنے والے خون کے بارے میں خوف کھا سکتا ہے، لیکن رحمت للعالمین کے بیٹے کے وجود پر خوف نہ کھائیں، کیونکہ آنے والا رحمت للعالمین کا بیٹا ہے، جلاد نہیں ہے. توجہ کریں. تو دنیا نے امام زمان ارواحنا لہ الفدا کے اس کانسیپٹ کو چینج کر دیا. کہا کہ امام آئیں گے تو قتل کریں گے، 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے. فلمیں بنائی گئیں، ہالی ووڈ نے بنایا فلمیں امام کے خلاف، ڈاکیومنٹریز بھرے ہوئے ہیں. آپ لوگ جائیں فاکس نیوز میں دیکھیں 12 امام، 12واں امام، ایسے ہی ڈاکیومنٹری کا نام ہی ہے 12 امام بتایا گیا. یہ سب باتیں میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، یہاں پر نہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. بہت ساری جگہوں پر، لیکن میں میری دینی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے بھی میں ان باتوں کو بیان کروں. دیکھیے، ایک ہوتا ہے اصل، ایک ہوتا ہے ڈپلیکیٹ ورژن. کمپیوٹر کی دنیا میں آپ لوگ کوئی سافٹ ویئر خریدتے ہو یا دیکھتے ہو، کہتے ہو کہ یہ اوریجنل ہے. ہاں، یہ اوریجنل ہے. یہ کہا جاتا ہے، کہتے ہو کہ یہ ڈپلیکیٹ ہے، نقلی ہے. یہ اوریجنل ورژن نہیں ہے. یہ زیادہ دیر تک ساتھ نہیں دے گا، اوریجنل ساتھ رہے گا. دنیا کا ایک دستور رہا ہمیشہ، دنیا طاغوت کا، دنیا طاغوت، ٹائرنٹس، ظالمین. ہم سے زیادہ دشمن ہمارے امام کے بارے میں جانتا ہے. تل اویو کے پاس، یعنی اسرائیل کے اندر، شیعہ ریسرچ سینٹر ہے. شیعوں کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں وہ لوگ، ایک تحقیقاتی ادارہ ہے وہ، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر. 12ویں امام کے بارے میں کافی انہوں نے ریسرچ کیا اور کافی انہوں نے تحریر بھی کیا. 12ویں امام کے بارے میں دیکھا. خون کا بہانا، یعنی امام آ کر قتل کریں گے، یہ ہماری شیعہ کتابوں میں نہیں ہے بالکل. اس راوی سے لیا گیا تھا جو 1 نمبر کا جھوٹا راوی ہے. بتایا کہ قتل کریں گے، یہ کریں گے، کیونکہ قرآن کا خود دستور ہے کہ کسے قتل کرنا ہے. یقیناً امام کے لوگ قتل کریں گے، سپاہی قتل کریں گے، کہ کس کو؟ ائمۃ الکفر، کفر کے اماموں کو، کفر کے لیڈرز کو، جنہوں نے یہ سازش رچائی. اب آپ دیکھیں 2011 سے کافی ڈسٹرب تھا دنیا، کس کو لے کر؟
दाइश को लेकर ISIS इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, दाइश दौलतुल इस्लामिया इराक और शाम, ये स्टेट, इसके अंदर इन्होंने बहुत फिल्में भी बनाई और फिल्म हॉलीवुड की शक्ल की नहीं है, ओरिजिनल, कि इसके अंदर बाकायदा दाइश आ रहे हैं, लोगों को पकड़ कर लेकर जा रहे हैं, कैदियों का एक यूनिफॉर्म है, दाइश काले कपड़ों के अंदर एक वहशी, और उसके बाद कैमरे लगाए गए वहाँ पर जहाँ पर एक टिन के अंदर खंजरें रखे हुए हैं और एक एक दाइश खंजर उठाता हुआ जाता है। आप लोग देखे होंगे यूट्यूब में, ये कोई फिल्म नहीं है, ओरिजिनल है, ये कैमरों को सेट किया गया था। जब वो खंजर उठाता है, शिंग 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 की आवाज़ें आती हैं, खंजर के खींचे जाने की, लेकर जाते हैं और लाइन से बिठाते हैं, बिठाने के बाद गर्दन ज़िबा करते हैं उनकी। जब गर्दन ज़िबा होती है, खून के उबलने की आवाज़ें पैदा होती हैं और खून बहता है। ज़िबा करने वालों के चेहरे अगर देखा जाए, बाज़ थाईलैंडी टाइप के, यानी जो एशियंस कहे जाते हैं, थाईलैंड के जो लोग होते हैं उस तरीक़े के लंबे लंबे बाल, बाज़ यूरोपियन चेहरे, बाज़ चेहरे अरबी चेहरे, बाज़ अंग्रेज़ी चेहरे, इनको बताया गया। और ये 5-6 मिनट की फ़िल्म या 10 मिनट की जो भी फ़िल्म है, और दीगर फ़िल्में जैसा कैदियों को पकड़कर केज में रखकर, ज़िंदान में, लोहे के ज़िंदान में रखकर नीचे से आग लगा देना, कैदियों को लोहे के केज में रखकर पानी के अंदर डुबो देना, 1000 या 2000 से ज़्यादा जवानों को पकड़ के उनके गले काटकर दजला में फेंक देना, 2000 एक आधे दिन के अंदर। ये इराक़ में हुआ है। 2000 जवानों को पकड़ा इन्होंने, इनके गले काटे, दजला में फेंका, और ये दजले का पानी लाल हो चुका था। जो ड्रोन से लिया गया था, तस्वीर जो लिए गए थे, ये मामूलन इंटरनेट के अंदर से हटा दिया गया या नहीं डाला गया, ये जो लिया गया था दजले का पानी। 2000 लाशें अगर एक नहर में गिर जाएं तो उस नहर का क्या हाल होगा। ये सारे के सारे इन्होंने फिल्म में लाया, कैमरे में कैच किया, सारी दुनिया में पक्ष किया, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में, मुसलमानों के दरमियान, हिंदुओं के दरमियान, क्रिश्चियंस के दरमियान, ये सारे के सारे लोगों के दरमियान पक्ष किया। पक्ष करने के बाद इनका हदफ क्या था? इनका हदफ ये था कि जिस इमाम के इंतज़ार में तुम लोग हो कि वो इमाम आएगा, दुनिया में अदल व इंसाफ कायम करेगा, सारे के सारे मुसलमान रहेंगे, तो वो इमाम यही एजेंडा आगे बढ़ाएगा। कितने लोगों के दिलों में इमाम की नफ़रत पैदा होने लगी। फिल्में बनाई, फिल्म का नाम मेरे ख़्याल से एक्स मैन या कुछ है इस तरीके के, मैं नाम बोल रहा हूँ, लेकिन एक्स से शुरू होता है, अगर आप लोगों को मालूम हो तो। ये फिल्म के अंदर ऐसा बनाया, एक हरे कपड़े वाला, हरे अमामे वाला आता है, ठहरता है, सामने वाले की गर्दन उड़ जाती है। एक वहशत, खौफनाक। इसे क्या दिया गया नाम? 12th इमाम, 12वां इमाम। यानी 12वां इमाम का नाम जब आ जाए, लोगों के दिलों में खौफ और दहशत बन जाए कि जब इमाम आएगा तो दुनिया 3rd वर्ल्ड कंट्रीज़ में चले जाएगी, हाँ, पुराने दौर में चले जाएगी, तरक्की नहीं होगी, फलां नहीं होगी। ये सब ब्रेन वॉश किया गया। मैंने इब्तिदाई तकरीर में कहा था, यहाँ पर कहा था या कहाँ कहा था, ये मुझे याद नहीं है, लेकिन दुश्मन का एक हथियार है
مائنڈ کنٹرول. اب دشمن آپ کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے مقصد کی طرف نہیں لے کر جائے گا. دشمن آپ کے مائنڈ کو کنٹرول کرے گا, آپ کے بچوں کے دماغوں کو کنٹرول کرے گا. توجہ کریں آپ لوگ, یہ کافی حساس دنیا ہے. اس لیے دیکھیں آپ جہاں پر بھی جائیں, دماغ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر چیز رنگ افیکٹ کرتا ہے. رنگ, کلر, بھوک کا ایک کلر ہوتا ہے نا. جب جائیں میکڈونلڈس کا ایک رنگ ہوتا ہے, ہاں KFC کا ایک رنگ ہوتا ہے, کلر, تاکہ دور 1 کلومیٹر دور سے جب آپ دیکھو, آپ کا یہ چھوٹا سا بچہ جو ہوگا وہ کار میں سے کہے گا ڈیڈی ہمیں KFC لے کر جاؤ. وہ باپ جو کار چلا رہا ہے اسے نہیں دکھ رہا ہے آخر وہ کون سا بورڈ ہے. وہ چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 6 سال ہے, 7 سال ہے, 5 سال ہے, وہ بچہ اپنے ماں سے اور اپنے ڈیڈی سے کہے گا ڈیڈی ہمیں KFC لے چلو, میکڈونلڈز لے چلو, ہاں ہمیں یہ کھانا ہے, فلاں کھانا ہے. یہ کیسے ہوا؟ یہ برگر, یہ ساری کی ساری باتیں, مٹھائی. کسی سے بات ہو رہی تھی میری اس موضوع کے اوپر, انہوں نے کہا کہ جب بچے کو سپر مارکیٹ کے اندر چھوڑا جاتا ہے, باپ سے اور ماں سے زیادہ تیز اس کی آنکھ اپنے کھلونوں کی طرف چلے جاتا ہے. وہ اپنے ٹافیز, چاکلیٹس کی طرف چلے جاتا ہے, لے لیتا ہے. آخر یہ مائنڈ کنٹرول کیسے ہوا؟ مائنڈ کنٹرول کہتے ہیں اسے. جوانوں کے لیے ایک برنامہ مائنڈ کنٹرول کا, یہ دشمن کا رہا, دشمن کا. آپ دشمن سے غافل نہ ہو. آج کی دنیا فتنوں کی دنیا ہے. فتنوں کے بارے میں روایت ہے آخر الزمان میں, آخر الزمان میں اتنا زیادہ فتنہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا, اس میں سے لوگ چھٹتے جائیں گے, اتنے چھٹیں گے, منافقین چھٹ جائیں گے, لوگ چھٹ جائیں گے, بزدل چھٹ جائیں گے, سب چھٹ جائیں گے. ایک خالص کریم امام کے پاس جائے گا, یعنی اتنا زیادہ فتنوں میں لگڑا جائے گا. لیکن خدا مدد کرے گا اس میں. آزمائش, مائنڈ کنٹرول, یہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ دجال. دجال کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا. دجال کیا ہے, کیسا ہے؟ دجال. جب ہم بچے سے پوچھیں, کسی بھی نوجوان جو اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, بیٹا اٹھو دجال کے بارے میں بتاؤ, تو کیا کہے گا؟ وہ کہے گا دجال ایک انسان ہے جو آخر زمانے میں آئے گا, ہے نا, آخر الزمان میں آئے گا. کیسا ہوگا؟ کوئی بتا سکتا ہے اس کا چہرہ کیسا ہوگا؟ مجھے بتائیں آپ لوگ. ایک آنکھ ہوگی, کہاں پر ہوگی ایک آنکھ؟ پیشانی پر. اللہ تو اپنی سنت نہیں بدلتا کہ کیسے انسان کے لیے جب 2 آنکھ رکھا ہے تو ایک آنکھ کیسے پیدا کرے گا اللہ؟ سوال خدا کی خدائی کے اوپر کویسچن ہو سکتا ہے. اس کا کھانا کتنا ہوگا؟ جب وہ ڈنر کو بیٹھے گا تو کتنا کھائے گا؟ پہاڑ برابر کا کھانا. کتنا؟ تو یہ پہاڑ برابر کا کھانا کھانے والا, سامنے آپ کے جنیر کے سامنے ایک بڑا پہاڑ ہے, تاریخی پہاڑ ہے, کوئی کسی بادشاہ کا پہاڑ. آپ سوچیں اتنا بڑا پہاڑ والا کھانا آخر بنائے گا کون اس دجال کے لیے؟ کتنے کنٹلز ہوں گے؟ کہاں سے اکٹھا کیا جائے گا چاول؟ کتنے گایوں کو کاٹا جائے گا؟ کتنے اونٹوں کو کاٹا جائے گا؟ کتنے بکروں کو ذبح کیا جائے گا؟ جب ایک وقت میں اتنا بڑا کھانا ہے تو روزانہ کیا کریں گے؟ یہ تعویل. لیکن دجال یہ نہیں ہے عزیزو. دجال کے بارے میں کیا؟ یہودی ماں سے ہوگا, ہے نا, یہ سب سنا ہوگا آپ نے. یہودی ماں سے ہوگا, ایک نگاہ رکھنے والا ہوگا, مشرق سے لے کر مغرب تک قبضہ کرے گا. تب دجال آدمی ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر اختلاف, لیکن البتہ ایک سسٹم ہے.
ایک سسٹم ہے ایک آنکھ والا سسٹم. ایک آنکھ کیوں؟ صرف مادی پرست، مادیات، معنویات نہیں. ہم لوگ دو آنکھ، مادیات بھی ہے معنویات بھی ہے. دنیا والآخرہ، دین و دنیا، یہ ہمارا کانسیپٹ ہے. یہ قرآن کا کانسیپٹ ہے، یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے. یہ امام سے آ کر پوچھا گیا، ایک آدمی صرف مسجد کا ہے، صرف نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، فلاں کرتا ہے، فلاں. امام فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے. دوسرا سوال کیا کہ ایک آدمی صرف دنیا کا ہے، خالی کماتا ہے، کیا کماتا ہے؟ کچھ نہیں، لیکن کماتے رہتا ہے. ہم نے فرمایا یہ بھی ہمارے سے نہیں ہے. پھر ہم میں سے کون ہے؟ ہم میں سے وہ ہے جو دین اور دنیا کو بیلنس رکھے. دین رکھیں، دنیا بھی کمائیں، حلال روزی کمائیں، دین کے اوپر قائم رہیں. دنیا ایک برج ہے جس کے اوپر سے گزر کے تمہیں آخرت کی طرف جانا ہے، یہ مد نظر رکھیں. یہ ہمارا دین سمجھاتا ہے. لیکن دجال مادی پرست، مادی پرست یعنی وہ صرف اور صرف یہ کہے گا تمہارے پاس پیسہ ہے، تم دنیا میں جینے کے حقدار ہو آخر الزمان میں. اس لیے دیکھیں آج غربت بڑھتی جاتی ہے، امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے، غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے. توجہ کریں، یہودی ماں سے ہوگا یہ سسٹم، یہودی سسٹم ہوگا یہ. یعنی یہودی ماں ایسی کوئی نہیں ہے ماں جو اپنے پیٹ سے بچے کو یعنی جو دجال ہے. ایک سسٹم ہے، یہودی سسٹم ہے. یہ جو یہودی سسٹم جو ہم کو مانے گا وہی دنیا میں رہنا. یہودیوں کا ہے نا نظریہ، یہودیوں کا نظریہ کیا ہے کہ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک ہم لوگ یعنی یہود، خود ہم لوگ جو ہم اس دنیا کے وارث، بادشاہ ہیں اس دنیا کے، دنیا پر ہم ڈومینیٹ کرتے ہیں. یہودیوں کا نظریہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہود کہتے ہیں اس میں کوئی دو رائے، ہم لوگ مالک ہیں. دوسرے ہمارے دوست، یہودیوں کے دوست، یہود نہیں ہیں لیکن یہودیوں کے دوست ہیں. یہ دوست ہمارے نوکر، ہمیں انہیں اسٹیبل دیں گے، ہمیں انہیں گھوڑا دیں گے، کھانے کے لیے کھانا دیں گے. ایک مالک جب ہوتا ہے بڑا پیسے والا، اس کے پاس گاڑی بھی تو ہوتی ہے، گھوڑا بھی تو ہوتا ہے. گاڑی کے لیے ڈرائیور چاہیے نا، ڈرائیور تو بننا پڑے گا. ڈرائیور کو کیا کیا دیا جاتا ہے؟ رہنے کی جگہ دے دیتے ہیں بڑے لوگ، کھانے کے لیے کھانا دے دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں. لیکن یہودیوں کی خدمت کریں صرف. یہ دوسری کیٹیگری. تیسری کیٹیگری ہمارے دشمن، جس کی جگہ زمین کے اوپر نہیں زمین کے نیچے، یعنی موت. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اللہ نے چن لیا ہے خدمت کے لیے، اللہ ہمارے خدمت کے لیے ہمیں مشخص کر دیا ہے. اب اللہ کے ہاتھ بندھے گئے. ید اللہ المغلولہ، قرآن کی آیت ہے یہ، ید اللہ المغلولہ. اب اللہ کے ہاتھ بندھے گئے. یہ قوم یعنی یہودی سسٹم، آپ دیکھیں دنیا کے اندر کتنا ان لوگوں نے پیر پھیلایا ہے. ہماری ہندوستان کی جو گودی میڈیا ہوتی ہے یہودیوں کی بہت تعریف کرتی ہے، بہت. آپ اٹھا کر دیکھیں، میرے خیال سے زی نیوز یا ایسے کوئی نیوز ہیں، کتنا چڑھا کر تعریف کرتے ہیں. اتنا تو یہودی میڈیا بھی نہیں تعریف کرتی ہے. کہتے ہیں اسرائیل نے گھس کر بدلا لیا، جا کر مارا دوسرے ملکوں کے اندر. ایسے چڑھاتے ہیں، خود اپنے ہندوستان کو نہیں چڑھاتے اتنا. یہ لوگ یہود سسٹم جس کے پاس 99% میڈیا ہے، جیسا امیر المومنین کے دور میں معاویہ ابن ابی سفیان کے پاس. اس صلوات پڑھ دیں. معاویہ ابن ابی سفیان کے پاس کتنے ممبر تھے؟ 70,000. کیا یہ کاؤنٹنگ کے 70,000 ہیں؟ یہ کاؤنٹنگ کے نہیں ہیں.
اسے کہتے ہیں 99%. 70 جو لفظ استعمال ہوتا ہے موسٹلی عربی کے اندر زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. 70 ثواب، 70,000 ثواب، اس طریقے کے جو آپ سنتے ہیں یہ زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. 99% میڈیا ان کے پاس ہے. تو برین واش، مائنڈ کنٹرول ان کا ایک ہتھیار ہے. جیسا معاویہ نے شروع کیا تھا یہ مائنڈ کنٹرول، کس کے خلاف؟ حق کے خلاف. صحیح سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ یہ باتیں؟ ٹھیک ہے، ایک صلوات پڑھیں، آگے بڑھیں گے. معاویہ کیا کرتا تھا مائنڈ کنٹرول کرنے کے لیے؟ لوگوں کے مطابق چال چلتا تھا. بچوں کے لیے ایک چال، جوانوں اور نوجوانوں کے لیے ایک چال، بزرگوں کے لیے ایک چال، حکومت والوں کے لیے ایک چال، سب کو الگ الگ. میں نے پہلی تقریر میں شاید کہا تھا بنی امیہ کا سسٹم کوئی ویک سسٹم نہیں ہے. بنی امیہ کا سسٹم کافی گہرا سسٹم ہے. اس دور کا موساد، اس دور کا CIA، اس دور کے انٹیلیجنس یعنی MI6، MI1، MI2، MI3 جتنے ہیں وہاں پر، یہ سب ایک بنی امیہ کا سسٹم تھا. یہ ان کے ٹارچرز، ان کا قتل کرنا، لوگوں کو اسیسینیٹ کرنا، یہ سارے سسٹمیٹک ہوتا ہے. اس لیے امام حسن کا اس طریقے سے انہوں نے شہید کے امام حسن کو کوئی آسانی سے کوئی انٹیلیجنسی مدینے کی اس قاتل کو نہیں پکڑ سکتی. اتنا سسٹمیٹک. ظاہر کون تھا امام حسن کو قتل کرنے میں؟ جودہ. ظاہر جودہ تھی، مہرہ تھی، لیکن اصل. اس لیے امام حسن کیا فرماتے ہیں اپنے وصیت میں امام حسین سے؟ بھائی حسین، تم اس قاتل تک نہیں پہنچنے والے، اس لیے آپ خاموش ہو جائیں، ہے نا؟ اسی طریقے کے الفاظ. یعنی اتنے سسٹمیٹک تھے یہ لوگ. دوسرے ان کی جگہوں پر جا کر اسیسینیٹ کرنا، مارنا، یہ بنی امیہ کا ٹارچر ان کا مشہور ہے. کس طریقے سے ٹارچر کیا کرتے تھے یہ خود معاویہ اپنے سٹیٹمنٹس میں کہہ چکا ہے. جب صلح حسن کے بعد جب مدینے کوفے آیا تھا، کوفے کے اندر اس نے کہہ دیا تھا کہ میں حسن ابن علی نہیں ہوں جو تمہارے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آؤں. میں ماروں گا تمہارے کو، بچوں کو غلام بناؤں گا، عورتوں کو کنیز بناؤں گا، تمہارے چھت تمہارے اوپر خراب کر دوں گا. یہ سب ان کے ٹیکٹکس تھے. تو مائنڈ کنٹرول بنی امیہ کا ہتھیار تھا. مائنڈ کنٹرول. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیا چیز چاہیے؟ کھیلنے کے لیے کھلونا چاہیے، ہے نا؟ چاہیے نہیں چاہیے؟ بولیں آپ لوگ. کھلونا چاہیے. بچوں کو کھلونا چاہیے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جا کر دکان میں بچے کو لے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں بچہ کون سا پسند کرتے ہیں، لے کر دے دیتے ہیں. اس دور کے اندر کوئی ڈال نہیں تھی، کوئی کھلونے نہیں تھے. اس دور کے اندر بہترین کھلونا بکری کا بچہ ہوا کرتا تھا. بکری کا بچہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے. معاویہ کے دربار میں بکری کے بچے بہت ہوتے تھے، یعنی اس کے گودان میں گفٹ کے طور پر بچوں کو دیتے تھے. دیکھیں مائنڈ کنٹرول. گفٹ کے طور پر بچوں کو دیتے. کسی کے پاس بچہ چھوٹا ہے، 5 سال کا بچہ ہے، 6 سال کا بچہ ہے، اس کا باپ اسے لے جاتا تھا. معاویہ کے دربار کی طرف سے ایک گفٹ اس بچے کو مل جاتا تھا. یہ بچہ لے جاتا تھا، اس بکری کے بچے کو لے جا کر باندھ دیتا تھا. اب چھوٹے بچوں کی تفکرات دیکھیں کس طریقے سے ہوتی ہیں. جب سو جاتے ہیں بچے، صبح میں جب اٹھتے ہیں، آپ ایمان سے بتائیں آپ کے گھر میں جب نیا کھلونا آتا ہے، جب صبح میں آپ کا بچہ اٹھتا ہے، سب سے پہلے کس چیز کی طرف جاتا ہے؟ ٹوائلٹ کی طرف جاتا ہے یا دودھ کی طرف جاتا ہے یا کھلونے کی طرف جاتا ہے؟ سب سے پہلے جائے گا کھلونا کہاں ہے، پلنگ کے نیچے دیکھے گا، المار کھول کر دیکھے گا میرا کھلونا کہاں پر ہے. پھر آخر میں ممی سے پوچھے گا ممی کھلونا کہاں ہے، ڈیڈی کھلونا کہاں ہے، میرا کھلونا لاؤ. کھلونا یہ بچوں کی ذہنیت ہے. یہ معاویہ بچوں کو کھلونا دیتا تھا. صبح میں جب بچہ اٹھتا تھا بستر سے اپنے، جا کر ڈھونڈتا تھا، کھلونا نہیں رہتا تھا. کھلونا
نہیں ہوتا تھا تو اپنے باپ سے پوچھتا، بچہ گریا کرتا میرا کھلونا کہاں ہے، ماں سے پوچھتا، باپ کہتا، دیکھیں اب آپ لوگ دل پر پتھر رکھ کر سونے، باپ کہتا بیٹے اللہ یعوذ باللہ اللہ یعوذ باللہ اللہ یعوذ باللہ، کل رات علی آیا تھا تمہارے کھلونے کو چوری کر کر لے گیا۔ اب یہاں بچے کا مائنڈ کنٹرول بنی امیہ کے سسٹم نے کر لیا۔ اب بچہ کیا ہے؟ علی کا دشمن، معاویہ کا دوست۔ کتنا بغض بھر دیا تھا ان لوگوں نے امیر المومنین کے خلاف۔ مائنڈ کنٹرول، اس لیے آپ نے سنا ہوگا جب ایک شامی امام حسن کے خدمت میں آیا، الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا، نازیبہ الفاظ، ہماری زبان میں گالی دینا امام کے سامنے غصے کے چہرے سے۔ کیوں یہ کر رہا تھا؟ مائنڈ کنٹرول ہو چکا تھا اس کا بچپن سے۔ جوان ایک جا کر حسن ابن علی کے سامنے ٹھہر کر، وہ خوبصورت امام، خوبصورت امام ٹھہر کر نعوذ باللہ برا کہے کچھ، مائنڈ کنٹرول ہو چکا تھا اس کا۔ اتفاق سے وہی سسٹم آج بھی ہے۔ دشمن ایک ہے، دشمنی ایک ہے، لیکن دشمن کے چہرے بدلتے گئے۔ کبھی یہ چہرہ نمرود کی شکل میں تھا، کبھی فرعون کی شکل میں، کبھی ابو سفیان کی شکل میں، کبھی بنی امیہ کی شکل میں، کبھی بنی عباس کی شکل میں، کبھی آل سعود کی شکل میں، کبھی اسرائیل کی شکل میں، کبھی امریکہ کی شکل میں۔ سسٹم ایک، جس سسٹم کو قرآن نے دیا ہے نظام طاغوت، قرآن نے نام جو دیا نظام طاغوت، اولیاءہم الطاغوت، کرائٹیریا بتا دیا قرآن۔ اب آپ کو ہر زمانے میں قرآن کے ذریعے سے دیکھنا ہے، بتا دیا کیا ہے۔ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں نا آپ، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ اس کے بعد جو ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اولیاءہم الطاغوت، اس کے بعد یخرجہم من النور الی الظلمات، یعنی ایک جنگ شیطانی سسٹم ویسز اللہ الہی سسٹم، ایک جنگ چل رہی ہے۔ اللہ کا سسٹم کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ کا سسٹم یہی ہے کہ تمہیں جو لوگ منحرف ہو چکے ہیں، جو دشمن کے مائنڈ واش کے اندر چلے گئے، مائنڈ کنٹرول میں چلے گئے، انہیں ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لانا، یہ آپریشن ہے اسلام کا، یہ اسلام کا آپریشن ہے۔ یہ کیسے لانا؟ یہ اب ممبر طے کرے گا، عالم طے کرے گا، اسٹریٹجسٹ اسلام کے طے کریں گے۔ اس وقت طے ہوگا یہ جب لوگ آئیں گے، ہے نا۔ نماز میں مسلمان کی جگہ نہیں آ سکتے کوئی، لیکن مجلس اوپن یونیورسٹی ہے، وہاں تو سب کو دعوت دی جا سکتی ہے، ہندو ہو، کرسچن ہو یا یہود ہو، تاکہ ان کے دماغ کھلیں، تاکہ وہ لوگ فکر پہ لگ جائیں، تاکہ وہ ان کی فکریں روشن ہو جائیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ الہی سسٹم۔ شیطانی سسٹم کیا ہے؟ اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ طاغوت کا کام کیا ہے؟ کہ تمہیں نور سے نکالیں ظلمات، ایلزبتھ کا شیعہ بنائیں، کوئین ایلزبتھ کا شیعہ بنائیں، ٹرمپ کا شیعہ بنائیں، اوباما کا شیعہ بنائیں، سسٹم امریکن سسٹم کا شیعہ بنائیں، امریکن مسلم بنائیں۔ جیسا امام خمینی فرماتے ہیں اسلام امریکائی، امریکن اسلام کا مسلمان بنائیں۔ برٹش تشیع، برٹش کے تشیع کا شیعہ بنائیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، سسٹمز یہی کام کریں گے۔ وہ دور ختم ہو گیا جس دور کے اندر ہنٹر مار کر لوگوں کو راستے بدلائے کرتے تھے، ہنٹر مار کر ختم ہو گیا۔ 3 دور، توجہ کریں آپ لوگ، 3 دور۔ پہلا دور کفر کا دور، ارتداد کا دور۔ دوسرا دور
ہنٹر کا دور، زور کا دور، زور زبردستی کا دور، تماچے مارنے کا دور، مارنے کا دور، حملہ کرنے کا دور، یہ دوسرا دور۔ تیسرا دور فائنینس کا دور، پیسہ، صرف اور صرف بیلنس، بینک بیلنس، اکانومی کا دور۔ اس کے بعد کوئی دور نہیں ہے۔ چوتھا دور ولایت کا دور۔ توجہ کریں آپ لوگ، چوتھا دور عدالت کا دور۔ تاریخ سے سیکھ لیں آپ، 4 دور گزرے ہیں پیغمبر کے بعد۔ پہلا دور وَمَن يَرْتَدَّ النَّاسِ، حدیث میں کیا ہے؟ ارتد الناس الا 3 و 4، سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے سوائے 3 یا 4 کے۔ پہلا دور۔ دوسرا دور زبردستی کا دور، مارنے کا دور۔ یہ 3 دور کے بعد چوتھا دور جو آئے گا عدالت کا دور آئے گا، جسٹس کا دور۔ اب اکانومی وارفیئر چل رہا ہے۔ ڈالر، پاؤنڈ، پیٹرو ڈالر، ریال، دینار، درہم، روپیہ، یہ اقتصادی جنگ کا دور۔ اس کے بعد کوئی دور نہیں عزیزوں۔ اس کے بعد کا دور عدالت۔ عدالت، الحمدللہ، امام کیا فرماتے ہیں ممبر پر جانے کے بعد؟ الحمدللہ، حق صاحب حق تک لوٹ گیا، یعنی لوٹنے کا دور۔ ہر چیز اپنی اصلیت کی طرف لوٹے گی۔ امام زمان جب تشریف لائیں گے، جو جوانوں کے ذہن کو کیپچر کر لیا گیا اور انہیں بتا دیا گیا کہ امام آ کر کیا کریں گے، تلوار سے کیسے مقابلہ کریں گے، کیا کریں گے۔ عزیزوں، روایت میں 28 حرف، جس میں آج کی دنیا میں صرف 2 حرف کا علم ہے، اتنی ترقی ہے۔ چاند پہ جانے کی بات کرتا ہے انسان، سیٹلائٹ بھیجنے کی بات کرتا ہے انسان، ہوا میں اڑنے کی بات کرتا ہے انسان، ہوا میں محل بناتا ہے انسان، تسخیر کرتا ہے ہوائی چیزوں کو۔ اتنا علم صرف 2 الفاظ میں، جب امام آئیں گے تو سارے 28 الفاظ کھل جائیں گے۔ تو سوچو کتنا علم ہوگا اس میں، کتنا علم ہوگا۔ امام کو ضرورت ہے لوگوں کی۔ ایڈمنسٹریشن دنیا کا، دنیا کے اندر ایک حکومت بنانا ساری دنیا میں، اس میں 313 لوگوں کی صرف ضرورت نہیں ہے۔ 313 تو امام کے نزدیک ہی لوگ ہوں گے، لیکن ساری دنیا پہ ادارہ کرنے کے لیے مین پاور کی ضرورت ہے، انجینئرز کی ضرورت ہے، ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، سب چیز ضرورت ہے۔ جب لوگ رحمت للعالمین کی جھلک دیکھیں گے امام سے، تو لوگ ایمان لے کر آئیں گے، جس کے قرآن کہہ رہا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، یعنی امام قتل نہیں کریں گے، امام اپنا اخلاق ایسا پیش کریں گے، حکومت عدلیہ اس طریقے سے ہوں گی امام کی، لوگ متاثر ہو جائیں گے۔ عدالت لوگوں کے فرہنگ میں داخل ہو جائے گی۔ کیسے داخل ہوگی عدالت؟ سوال ہے نا بھائی، عدالت کیسے داخل ہوگی؟ جب گرمی کا موسم آتا ہے تو گرمی کیسے داخل ہو جاتی ہے اندر؟ آپ آٹومیٹک فین چالو کر دو گے، اے سی چالو کر دو گے، گرمی داخل ہو گئی نا۔ سردی کا موسم آتا ہے تو آٹومیٹک آپ فین آف کر دو گے، آٹومیٹک سردی اندر آ جائے گی، سردی سے آپ بچو گے، یعنی سردی کے گرم کپڑے پہنو گے، یعنی یہ سب خود بخود بن جائے گا۔ ایک فرہنگ عدالت قائم ہوگا۔ عدالت دلائیں گے نہیں امام آ کر، خود لوگوں کی عدالت جاگے گی۔ سورہ انبیاء کی آیت ہے غالباً انبیاء کے بارے میں، لِيَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، انبیاء آ کر عدالت نہیں دیں گے، لوگوں کو اس طریقے سے تربیت کریں گے کہ لوگ عدالت کے ساتھ اٹھیں گے۔ اس سے بڑھ کر ایسی حکومت، یا وہ حکومتیں اچھی ہیں جو صرف ہریالی کو اچھے کر دیں، سڑکوں کو اچھی کر دیں، انفراسٹرکچر کو اچھے کر دیں، اور اس کے بعد لوگوں کی جیبیں کاٹتے رہیں، ٹیکس کے نام سے کاٹیں، چور آ کر جیب کاٹیں، بس میں جاؤں تو جیب سے بٹوا نکال دیں یا ہیک کر دیں اکاؤنٹ کو۔ یہ حکومت ایسی، امام کی حکومت کیسی؟ عدالت والی حکومت کون سی اچھی ہے؟ اگر یہ معیار زندگی ہے تو یاد رکھو یہ روز اول امام علی لوگوں کو دے چکے۔
امام کے ضربت لگنے کے بعد امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا میری حکومت میں نہ تمہیں بھوکا ملے گا، نہ تمہیں عریان ملے گا، نہ تمہیں بے گھر ملے گا۔ ایک حکومت چلانے کے لیے لوگوں کو کیا ضرورت ہے؟ کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہ سیاست مدار جا کر کیا کہتے ہیں؟ میں تمہارے پرابلمز حل کروں گا، میں ایمپلائمنٹ بناؤں گا، یعنی لوگ جوانوں کو کام پر لگاؤں گا۔ بے کام کر دیا سب کو، اور زیادہ بدتر اور بدتر۔ غریب نہیں رہے گی، غربت کو خداحافظ کہیں گے۔ یہ سب امام علی اسی وقت بتا چکے۔ 5 سال کے بعد حکومت کے ضربت لگنے کے بعد امام بتایا کہ میری حکومت میں، یعنی جو بھی علی جیسی حکومت کرے گا اس کے اندر نہ غربت پلے گی نہ کرائم پلے گا۔ یہ حکومت ایک چھوٹا سا ٹریلر تھا اس کی، امام علی کی حکومت۔ کس حکومت کے لیے؟ امام زمانہ کی حکومت کے لیے۔ تو ایسی حکومت کو بدنام کیا جائے، مائنڈ کنٹرول کیا جائے، جوانوں کو کہا جائے کہ یہ صدی، یہ 21 سینچری، یہ ٹیکنالوجی کا دور اگر ایک بار مسلمانوں کے ہاتھ میں گیا تو دوبارہ اونٹ اور اونٹوں کے نجاستیں وہی پرانے حال یہ آ جائیں گے۔ مسلمانوں کو اس سے دور کرو۔ داعش کو بنا کر چھوڑ دیا۔ معاویہ نے کیا کیا تھا؟ جنگ صفین میں جب دیکھا کہ علی جیت رہے ہیں، علی فتح یاب ہو رہے ہیں، کیا ہوا تھا؟ ایک گروپ بن گئی جو داعش کی شباہت رکھتی تھی، خوارج آ گئے، فتح اور علی کے بیچ میں حائل ہو گئے لوگ۔ لا حکم الا للہ، لا حکم الا للہ، یہ گروہ اٹھ گئی۔ کہاں تھی یہ گروہ؟ سیلف میڈ گروہ نہیں تھی، یہ دشمن کے سازشوں میں سے تھا۔ جب علی جیتنے لگے تو تم بغاوت کر جانا، دشمن کی سازشوں میں سے لا کر ایک گروہ کو ٹھہرا دیا، کیونکہ جب دیکھا ولایت فقیہ کا اسلام یورپ کے اندر حاوی ہونے والا ہے، داعش کو لا کر روک دیا تاکہ ولایت فقیہ کا اسلام وہاں تک نہ جائے۔ اسی لیے جرمن کے پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کئی زمانے پہلے اس نے کہا کہ ہمیں جرمنی کے چوراہے پر معاویہ کا سونے کا پتلا لگانا چاہیے۔ پتلے لگاتے ہیں نا، گاندھی جی کا پتلا لگتا ہے، امبیدکر جی کا پتلا لگتا ہے، سبھاش چندر بوس، دیگر بڑے بڑے فائٹرز، جان کو قربان کرنے والے زمین کے پتلے لگاتے ہیں نا لوگ، پھول ڈالتے ہیں، سال میں ایک بار جا کے مالا ڈالتے ہیں۔ کیوں ڈالتے ہیں؟ ان کی یاد میں۔ تو دوسروں نے پوچھا کہ معاویہ کا پتلا کیوں لگائے؟ وہ تو مسلمان ملک کا تھا۔ جرمن نے کیا کہا تھا معلوم ہے آپ کو؟ کہا تھا اگر یہ معاویہ نہ ہوتا علی کا اسلام یورپ میں آ جاتا، یعنی معاویہ کو لا کر روک دیا تھا وہاں پر اگر اسلام وہاں نہ جائے۔ داعش کو لا کر روک دیا، کہاں سے؟ مصر سے لے کر، سعودی عرب سے لے کر، جردان سے لے کر سیریا تک، یعنی اوپر کے روم کے بارڈرز تک، ٹرکی تک لا کر داعش کو بچھا دیا ان لوگوں نے، اگر اسلام ان کے ذہن میں اسلام وہاں تک نہ جائے۔ انہیں کیا معلوم اسلام ایک سمندر ہے جو ہر نجاست کو پاک کرتا ہوا آگے بڑھے گا۔ یہ بھول چکے تھے اسلام کے پاس مالک اشتر ہے، جیسے قاسم سلیمانی کہتے ہیں، ابو مہدی المہندس کہتے ہیں۔ یہ بھول چکے تھے لوگ، مائنڈ ڈائیورشن کیا کہ اسلام، داعش والا اسلام، مہدی والا اسلام۔ کپڑے کیا دیے؟ کالے کپڑے، کالے کپڑے دیے نا۔ کیا بول کر دیا؟ آخر الزمان میں خراسان سے ایک لشکر اٹھے گا جس کے کپڑے کالے ہوں گے، جس کا پرچم کالا ہوگا۔ ویسے کوئی پرچم کے انتظار میں نہ رہیں، ایک کالا پرچم لے کر اٹھے گا، وہ آئے گا، سفیانیوں کو ختم کرے گا۔ کالا پرچم سے مراد حکومت ہے۔ پرچم جو تشبیہ دی جاتی ہے، جہاں پر بھی آپ روایتوں میں پرچم دیکھو گے، فلیگ دیکھو گے، تو آپ کسی فلیگ کا ذہن میں نہ لائیں، یعنی گورنمنٹ ہے فلیگ سے مراد۔ یعنی اگر خراسان سے اٹھے گا وہ گورنمنٹ جو آ کر انہیں شکست دے گی، تو یہ شکست ان کے لیے ہے۔ تو یہ کالے کپڑے پہنا کر داعش کو بتا دیا یہ وہی وہ گورنمنٹ ہے، یہ وہی وہ گورنمنٹ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے گلے کاٹے گی۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے بچوں کو زندہ جلائے گی، یہ وہ گورنمنٹ ہے، یعنی برین واش، یہ سسٹم کا کام ہے۔ یہ کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ؟ تاکہ حد اکثریت نظام یہود کی طرف آ جائے، نظام اسلامی سے بیگانے ہو جائیں۔ آج کیا حال ہے؟ آج دیکھیں امریکہ کا ویزا لینے کے لیے امریکن کونسلیٹ یا ایمبیسی کے باہر ہزاروں کی لائن لگتی ہے، ایک دن میں ہزاروں کی لائن لگتی ہے۔ وہی بیچارہ غریب اسلامک ملک خالی پڑا رہتا ہے، چند مومنین جاتے ہیں ویزا لے کر، وہاں پر جاتے ہیں، جانے کے بعد زیارتیں کرتے ہیں، وہاں کوئی نہیں جاتا۔ امریکہ اس لیے کہ اس نے جلب کیا، کس طریقے سے جلب کیا؟ لوگوں کے ذہنوں کے مطابق کا ہتھیار اس نے بنایا۔ قرآن بتا رہا ہے وَعَلَمُوا، جانے رہو، وَعَلَمُوا، خبردار جانے رہو، اَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ہر ایک کا ایک کھلونا ہوتا ہے۔ چھوٹے بچے کا گیمز الگ، جوانوں کے گیمز الگ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ گیمز نہ کھیلو، لیکن اسٹوپڈ گیمز نہیں کھیلو۔ دنیا کی مائنڈ کنٹرول کے بارے میں بتا رہا ہوں اور بتاؤں گا، تھوڑا سا ایک 5-10 منٹ زیادہ ہوں گے، برداشت کریں آپ، لیکن امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے۔ کل میری آخری تقریر ہے، اس کے بعد ختم، پھر اللہ جانے کب آؤں گا، پھر آپ کو اس طریقے کے بیانات آپ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن پھر بھی میری زبان سے، کیونکہ امپورٹنٹ ہے جوانوں کے لیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ گیمز کے اندر ایسے گیمز کھیلو جو تمہارے ذہنوں کو قوت دے سکے۔ پرانے زمانے کے گیمز کیا تھے جسے خود رسول نے بھی اپریشیٹ کیا تھا؟ وزن اٹھانا یعنی ویٹ لفٹنگ۔ چند جوان ویٹ لفٹ کر رہے تھے، پتھر اٹھا رہے تھے، رسول کو بلا کر فرمایا کہ آپ یہاں پر ٹھہریں، جج بنے، ریفری بنے آپ، تاکہ دیکھیں کون زیادہ مضبوط ہے۔ تو اٹھا، ایک جوان اٹھایا، دوسرا جوان دوسرا اٹھایا، اتنے کلو۔ تو رسول نے فرمایا کہ ویری گڈ، شاباش، بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھا وزن رہا ہے، لیکن تم میں سے اور زیادہ طاقتور وہ ہے جو اندر کے شیطان کو دے مارے زمین پر۔ کشتی، یہ سب وہ پرانے گیمز ہیں یہ جو انسان کو ذہنی اور بدنی لحاظ سے مضبوط کرتے ہیں۔ بچے فرش پہ چلنے والے، فرش پر لیٹنے والے بچے ان بچوں سے زیادہ پاورفل، ان بچوں سے زیادہ قوی بچے وہ ہوتے ہیں جو مٹی میں کھیلتے ہیں، کیونکہ مٹی انہیں پاورفل بناتی ہے۔ گیمز ہوتے ہیں، بعض اچھے گیمز ہوتے ہیں، مثلا نالجبل گیمز کھیلنا چاہیے، لمٹ ہوتی ہے۔ پب جی اٹھا لیا، آگے بڑھ گئے، اتنے نقصانات بیچارے پب جی کی وجہ سے۔ آپ نے کتنے دیکھا، ساؤتھ میں ہمارے ایک شہر میں ایک بچے نے چاقو سے باپ کا گلا کتر دیا، اس لیے کہ فون چھپا دیا تھا پب جی نہیں کھیلنے کے لیے۔ ایک بچے نے ماں کے پیٹ پہ لات مار دیا۔ ایک ایسے اسٹوپڈ گیمز ہیں، لیکن مائنڈ کنٹرول دنیا نے دیکھا کہ ہاں اس کے ذریعے سے لوگ کریزی ہو جاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں آتا تھا اسپائڈر مین، بچپن میں، ہمارے بچپنوں میں بزرگ لوگ جانتے ہیں، اور ٹیلی ویژن کا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا تھا، ٹائمز ہوتے تھے ٹیلی ویژن کے، صبح کے 10 بجے شروع ہوتا تھا دوردرشن، رات کے 10 بجے ختم۔ سنڈے کے دن ایک صبح سے پروگرام شروع ہوتے تھے، ہم بچے ہوتے ٹیلی ویژن کے سامنے جا کر بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہمارے زمانے میں کھول کے بیٹھ جاتے تھے، ریموٹ بھی نہیں تھے، اسپائڈر مین آتا تھا۔ تو بچے کیا کرتے تھے، برگد کے جھاڑوں کے نیچے جاتے تھے، اس کی رگوں کو پکڑ کر اسپائڈر مین کی طرح جھولتے تھے۔ اسے کہتے ہیں مائنڈ کنٹرول۔ اس کے بعد خطرناک آیا، بیٹ مین آیا، اور زیادہ خطرناک شکتیمان کو لایا۔ شکتیمان اوپر سے اچھلتا ہے، کئی لڑکے بیچارے وہ لباس پہن کر جا کر ماں باپ کے ساتھ وہ لباس پہن کر گئے، 2nd فلور سے کود دیا۔ نہ شکتیمان کی طاقت ہے نہ کچھ ہے، خون بہا، ماں باپ غمگین، سوگ میں بیٹھ گئے۔ اسے کہتے ہیں مائنڈ کنٹرول۔ اتنا تمہارا مائنڈ کنٹرول کریں گے لوگ کہ موت اور حیات ان کے ہاتھ میں ہوگی تمہاری۔ جیسا معاویہ کے بارے میں سنتے ہو نا، معاویہ کے لشکر والے کیسے تھے،
معاویہ کہتا تھا میرا لشکر اتنا مضبوط ہے اگر اسے کہا جائے کہ خودکشی کر لیں گے. اسے کہتے ہیں مائنڈ کنٹرول، جو آج ٹیکنالوجی کے ذریعے سے تمہیں دیا جا رہا ہے. یعنی تمہیں گیم دے دیں گے، اس گیم کا اینڈ خودکشی ہوگا. یہ گیمز مائنڈ کنٹرول. اس کے بعد اور ایک گیمز آئے، ہو ول کل مہدی، ایکشن گیمز جو ہوتے ہیں نا کمپیوٹر میں جا کر کھیلتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، کان پہ لگا لیتے ہیں، ایک ڈارک میں کمپیوٹر اسکرین، گولی مارنا رہتا ہے. گولی کسے مارتے ہیں؟ ٹیرورسٹ کا نام کیا ہے؟ نعوذ باللہ مہدی. ٹیرورسٹ کا نام کیا ہے؟ حسن نصر اللہ. اگر تم اسے مارو گے تو آگے کے سٹیجز میں جا سکتے. اب ایک شیعہ مومن بیچارہ جوان جو معارف اسلامی سے واقف نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ فوراً مہدی کو ٹارگٹ بنائے گا آگے جانے کے لیے. حسن نصر اللہ کو ٹارگٹ بنائے. مائنڈ کنٹرول کہ تمہارے سامنے اگر تمہارا امام بھی آ جائے، اتنے تم پریپیئرڈ ہو جاؤ کہ امام کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھ جاؤ. اتنے پریپیئرڈ ہو جاؤ، بعد میں رو لو تم امام کو مار کر، جیسا کربلا والوں نے رویا تھا. پہلے مار دیا برین کنٹرول ہونے کی بنا پر، بعد میں جا کر کہتے تھے واہ ویلا ہم نے کیا کر دیا، فرزند زہرا کو مار دیا. اس طریقے سے مائنڈ کنٹرول. وَعْلَمُوا، ہر ایک کو ایک ایک طریقے سے مائنڈ کنٹرول قرآن بتا رہا ہے. وَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، جانے رہو تمہاری دنیا کی زندگی، تمہاری دنیا کی لائف ان چیزوں میں. ایج وائز مائنڈ کنٹرول. لہو و لعب، لہو کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ، زی ٹی وی، اسٹار ٹی وی، موویز چینلز، کارٹون چینل، انٹرٹینمنٹ. کہ اس طریقے سے بتائیں گے، یعنی تم ہر چیز چھوڑ کر جا کر بیٹھ جاؤ. دو لوگ تمہیں ایک وقت پر اپنی اپنی عبادت کی طرف بلائیں گے. ایک انٹرٹینمنٹ چینلز، 9 o'clock کا ڈرامہ شو ٹی وی والے 9:30 کو نہیں شروع کریں گے. جو 9 o'clock کا ہے وہی 9 o'clock شروع ہو جائے گا. آپ کو 9 o'clock سے پہلے بیٹھنا ہے. دوسرا عبادات الہی، مغرب کی اذان مغرب کے وقت ہوگی، وہ آپ کا کام ہے جلدی آنا. جب ٹی وی کے سامنے جلدی جا سکتے، کیا نماز کے سامنے نہیں آ سکتے؟ عبادتی امور، یہ اللہ، یہ شیطان. میں نے پہلے تقریر میں کہا تھا نا، یہاں پر ہماری شب قدر کے مقابل میں شیطان نے شب انحراف پیدا کیا. یعنی شب قدر، شب بیداری، جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، معنوی حالات ہوتے ہیں. شیطان نے کیا کیا؟ تمہارے لیے ایک رات بنایا، نائٹ کلبز ہے نا، بھرے پڑے ہوئے نائٹ کلبز. لوگ جاتے ہیں وہاں پہ، عیش کرتے ہیں، پیتے ہیں، گاتے ہیں، ناچتے ہیں، مزہ لیتے ہیں. لیکن وہیں پر اسی کے مقابل میں مومنین اپنے اشکوں کے ذریعے سے لذت بکا، لذت دعا، لذت بک یا اللہ، لذت محمد حاصل کرتا ہے. شیطان چاہتا ہے اسے توڑ کر وہاں پر لے جائے. شوز، لو، یوزلیس شوز، کوئی فائدہ نہیں. کڑیاں جاتی رہیں گی، کڑیاں جاتی رہے گی، اتنا جائے گی، اتنا جائے گی. دیکھتے 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 آپ ایڈکٹ ہو جاؤ گے. آج کل تو نیا آ گیا ہے، یعنی کیا، نیٹ فلکس میں سیو ہو جاتا ہے. اب انسان بیٹھے ہیں، ایک ایک سیریل 500 ایپیسوڈز، 500 ایپیسوڈز. اب جوان دیکھے گا کہ اگر میں روزانہ ایک دیکھوں گا 500 ڈیز، یعنی 1 سال سے زیادہ، ایڈکٹ ہو گیا. پہلا دیکھا وہ کیا، اور 1 گھنٹہ دیتا ہوں، اور 1 گھنٹہ، پھر رات رات دیکھنے لگا. یعنی ایڈکشن کہتے ہیں اسے. ایڈکٹ ہو جاتا ہے انسان، ہر چیز کا ایڈکٹ ہوتا ہے انسان. برائی کا ایڈکٹ ہوتا ہے، کبھی انسان نمازوں کا بھی ایڈکٹ ہو جاتا ہے. ایڈکشن سے نماز پڑھتا ہے وہ، معرفت سے نہیں، ایڈکشن. یعنی ایڈکٹ ہو جاتا ہے. اب سیریل یہ کمپلیٹ ہو جائے، یہ کمپلیٹ ہو جائے، فرسٹ سیزن ختم ہوا، اب چاہتا ہے سیکنڈ سیزن دیکھے، اس کی طرف جاتا ہے. اتنا جاتا ہے، اتنا جاتا ہے، اس کے اندر جاتے جاتے محب ہو جاتا ہے، اسے دوسرا کچھ دکھائی نہیں دیتا. جب ختم ہو جاتا ہے وہ دوسرا تلاش کرتا ہے کہاں پر ملے گا. ڈرگ ایڈکٹس، جب ختم ہو جائے نشہ، اب بھاگے گا ادھر ادھر، سنسان گلیوں میں، سنسان مارکیٹس کے اندر، اگر کہاں پر مجھے ملے گا تاکہ میں دوبارہ حال میں آ جاؤں. لو،
مائنڈ کنٹرول. قرآن کہہ رہا ہے لہو و لعب. لعب گیمز، لعب گیم کو کہتے ہیں نا عربی میں، گیمز بچوں کے ذہن کے مطابق ان کے گیمز، نوجوانوں کے لیے کمپیوٹر گیمز، موبائل گیمز. ایک بچہ قرآن کھول کر، میں ایک بات بتاؤں گا آپ کو، یہ کتاب میں اسی لیے رکھا، ایک بچے کو اگر قرآن دے دیا جائے، بیٹے یہ قرآن ہے دیکھو، پھر دیکھے گا، ایسا دیکھے گا، ایسا پلٹا کر دیکھے گا، بیٹے اس میں بسم اللہ کہاں ہے بتائیں آپ، نہیں معلوم. لیکن وہی بچہ جس کی عمر 5-6 سال کی ہے، 5-6 سال، اتنا ایکسپرٹ ہو جاتا ہے، اپنے باپ کا موبائل لیتا ہے، آن کرنا جانتا ہے، گوگل کے اندر جانا جانتا ہے، گیم کیسے کھیلنا جانتا ہے، پورا نکالتا ہے، کون سے اسٹیج پہ پہنچتا ہے. کبھی شکوا نہ کریں گے، افسوس ماتم کبھی ایسا نہ کریں گے. کہنے کو تو ہے چار برا ایک نہیں ہے، کہنے کو تو ہے چار برا ایک نہیں ہے. ایک راہ پہ چلنا کبھی بھٹکا نہ کریں گے. پر محمد و آل محمد صلی توجہ کریں آپ لوگ. مائنڈ کنٹرول بچوں کا، یعنی 35 دن میں، جس وقت یہ گیمز نکلے تھے، میں کئی جگہ پڑھ چکا ہوں، انٹرنیٹ پہ بھی، جو سن چکے ہیں، جو نہیں سنے وہ سنیں. 35 دن میں 50 ملین، 35 دن میں 50 ملین یعنی کتنے؟ 5 کروڑ اینگری برڈ گیمز ڈاؤن لوڈ کیے گئے. 5 کروڑ. اتنا فون گیجٹ سے بھر جاتا ہے. آخر میں ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بھائی چونکہ ہم مسلمان ہیں، ایک قرآنی گیجٹ بھی رکھ لیتے ہیں. گیمز بھی ہیں، آخر میں قرآن کا گیجٹ، ایک نہج البلاغہ آ جائے گا، لیکن کھولیں گے نہیں. کب کھولیں گے؟ جب مسجد جائیں گے، کھول کے پڑھ لیے ہم جیسے لوگ. بہرحال برا مت مانے آپ لوگ. ہاں 20 دن میں 50 ملین، 5 کروڑ پب جی اس زمانے میں ڈاؤن لوڈ ہوئے تھے. 5 کروڑ بھائی 20 دن میں، یعنی کتنے ہوئے؟ کوئی معمولی ایوریج نہیں ہے یہ. دشمن خوش ہو گیا کہ میرے فالوورز زیادہ ہیں. سیستانی کی تقلید کم، خامنہئی کی تقلید کم، گوگلز کی تقلید زیادہ، رہبر کی تقلید کم، فیس بک کی تقلید زیادہ. ٹھیک ہے، اس کے اندر کریزینس، یعنی ہاتھ ٹھینگا بتاؤ، اس طریقے سے لائک ڈس لائک، یہ سب بڑھاتے گئے یہاں سب. اس کے بعد اور ہیں، اس کے بعد نوجوان اور جوانوں کے گیمز کے پاس آئے، ان کے کھانے پینے کے بارے میں آئے، ان کے لیے وہ چیزوں کو فراہم کیا جو ان کے سٹائل کے مطابق ہو. پہلے دسترخوان بچھتا تھا، ابھی بچھتا ہے یہاں پر دسترخوان، لال قسم کا چیزیں ہوتی تھی، نمک رکھا جاتا تھا. اب نہیں، لال کلر کے ٹیبل، لال کلر کے کمرے، KFC، ہاں، اور کیا ہوتا ہے گول گول، پیزا، برگر، آج کل کے ٹائٹ پینٹ، ٹائٹ جینس، بہترین چشمہ، بال بہترین. کہاں پہ ملیں گے؟ فروٹ شاپ، کافی ڈے. دیکھیں الفاظ بھی بدل گئے. بھائی سلیم میاں کی چائے کی دکان پر جا کر چائے پینا وہ پرانا ہو گیا، اب کافی ڈے میں جاتے ہیں. کس طریقے سے بدلا دشمن آپ لوگوں کو، آپ کے فرہنگ کو؟ کافی ڈے کہاں پر؟ وہ ہے نا اسرائیل کی کمپنی یہاں پہ مشہور ہے، اگر آپ لوگوں کو معلوم ہے تو، کچھ بکس سے شروع ہوتا ہے، سٹار بکس، یہ سب. یعنی دشمن دیکھا کہ ہاں اس کے خریدار زیادہ ہیں. مسلمانوں کی دکان نہیں ہے. مسلمان اچھا حلال کھاتے ہیں، ایک ریڈ کلر کے سٹکر میں حلال لکھ کر لگا دیا جاتا ہے عربی میں، تو کہتا ہے کہ ہاں حلال ہے یہاں پر. وہ بیچارہ صرف سٹکر لگایا.
چائنا میں ادھر ادھر جہاں پہ حرام گوشت کاٹا جاتا ہے، حرام گوشت اسی جہاں پر حرام گوشت کترا جاتا ہے اس لکڑے پر، مسلمانوں کو حلال گوشت بھی اسی پہ مار کر دے دیتے ہیں، یعنی حرام اور حلال میں کوئی فرق نہیں۔ لعب و لعب، اس کا زینت، زینت خوبصورتی کیا ہے بھائی؟ آپ کی ایج کے لیے، آپ کے لیے 80,000 کا موبائل چاہیے، بھاری موبائل ہے، بہت اچھا ہے بھائی، تنخواہ کتنی ہے آپ کی؟ 20,000، آپ 80,000 کا موبائل لوگے؟ کیسے لوگے؟ ہم ایڈورٹائز کریں گے، ہم تمہارا برین واش کریں گے، تمہیں ہماری بینک سے لون لینا ہوگا، ہمارا موبائل خریدنا ہوگا، تمہیں مقروض بن کر جینا ہوگا۔ انسان کیا کرے گا؟ کرے گا، بیوی سے کہے گا کہ دادا ایک چوڑی لیا کر بیچ کر میں لیتا ہوں، کارڈ سوائپ کرے گا، کریڈٹ کارڈ، 80,000 کے موبائل کو 80 پر 5,000 بھرے گا۔ بھائی تنخواہ کتنی ہے تیری؟ 20,000، 20,000 والے کے ہاتھ میں 80,000 کا موبائل، دنیا نے آپ کا برین واش کر دیا اور آپ کے سامنے فیسلٹیز رکھ دیا جو ہلاک کرنے والے فیسلٹیز ہیں، خدا کی قسم ہلاک کرنے۔ زینت، گاڑیوں کے اندر ماڈلز کو بدلنا، کپڑوں کے ماڈلز کو، گاڑیوں کے ماڈلز کو، حیوانات کو، زینت کہ تمہارے لیے یہ ضروری ہے، تمہارے لیے وہ ضروری ہے، ایک اتھینٹک رپورٹ بدل، یعنی تمہارے لیے یہ میک اپ چاہیے، تمہارے لیے یہ میک اپ چاہیے، اتنا خوبصورت، لیکن مہنگا ہوگا، یہ مہنگا ہوگا۔ بعض کمپنیوں کے اندر تحقیق شدہ ہے، بعض ملکوں کے اندر عورتیں پیٹ کے اندر جب بچہ آتا ہے ایبارشن کراتی ہیں، زیادہ عورتیں، ناجائز بچہ آ جاتا ہے بعض ملکوں کے اندر جہاں فحشا زیادہ ہے، ایبارشن کراتی ہیں، 2-3 مہینے رکھتی ہیں، اس کو پیسہ چاہیے۔ ممبر سے نہیں بولنا چاہیے یہ سب، لیکن میں کیا کروں، آج آپ کی اور ہماری ضرورت ہے، یہ ضرورت اس لیے میں بول رہا ہوں، پیسہ چاہیے، فحشا میں پیسہ کمایا، پیٹ میں بچہ جمایا، 3-4 مہینے بعد اس نے ابارشن کیا، جو جنین نکل جاتی ہے پیٹ سے، اس جنین کو کئی $100 میں بیچا جاتا ہے، کئی $100 میں بیچا جاتا ہے، اس کو کمپنیاں خریدتی ہیں، اسے پیستی ہیں، جنین کو جس میں بچہ ہے پیستی ہیں، اس کا پیسٹ بناتی ہیں اور میک اپ کے اندر اسے شامل کرتی ہیں، اور وہ میک اپ کا کٹ سب سے مہنگا ترین کٹ ہوتا ہے، جو عورتیں میک اپ کرتی ہیں وہ مہنگا ترین ہوتا ہے۔ توجہ کریں آپ لوگ، اس طریقے سے زینت کے ذریعے سے کنٹرول کریں گے۔ زینت بھائی، ایک لڑکی یہاں نہیں ہے، یہاں پر حجاب ہے اللہ کے فضل سے، لیکن ان جگہوں پر جہاں پر حجاب نہیں ہے، کپڑوں کی زینت، ماڈلز، فیشن ڈیزائنرز، لوگ اس کے اتباع کریں گے، اس کے پیچھے بھاگیں گے لوگ، حجاب خریدنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ زینت، قرآن کیا کرے، وَعَلَمُوا، جانے رہو، انما الحیات الدنیا، تمہاری زندگانی دنیا اسی کے اندر ہے، لعب و لہو، یہ کھیل، اس کے بعد خوش گزرانیاں، انٹرٹینمنٹ، و زینت، زینت کے اندر ہے، و تفاخر بینکم، یہ کس کے لیے؟ ہم جیسے لوگوں کے لیے، فاخر، بڑے ہو گئے، اچھی سیلری آ گئی، بینک بیلنس آ گیا، ایک اچھا گھر، بھائی بنگلہ ہے میرے پاس، اس بنگلے کے مطابق کی گاڑی ہونی چاہیے مجھے، پرانی فیٹ گاڑی نکالو، فلاں گاڑی ہٹاؤ، اب کون سی گاڑی لیں؟ آڈی لوں گا، BMW لوں گا، فلاں گاڑی لوں گا، فراری لوں گا، فلاں لوں گا، یہ گاڑیاں، تفاخر بینکم، آپس میں فخر و مباحث، ایگو، اکانومی، پیسوں کی نمائش، اعمال کے ذریعے سے پیسوں کی نمائش۔ موبائل بھاری ہوگا 1 لاکھ کا، جیب کے سامنے لے کر ٹہلے گا، جوتے بھاری ہوں گے پہن کر وہ اس طریقے سے چلے گا۔ بہرحال اس میں یہ ساری کی ساری چیزیں جس میں قرآن خود اس سورے کے اندر خداوند متعال، آپ لوگ بور تو نہیں ہو گئے نا؟ کیسے میں سمجھوں کہ آپ بور نہیں ہو؟
توجہ کریں. خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے یہاں پر, سورہ نور کی بڑی آیت ہے یہ, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ڈسکس کیا ہے. جوتوں کو پٹک کر چلنا, اپنے آپ کو نمائش کرنا. قل للمؤمنات, مومنات, میں پوری آیت نہیں پڑھوں گا, اوپر کے 2-3 جملے, آخر میں 2-3 جملہ. قل للمؤمنات, اس سے پہلے مومنین سے بھی کہا ہے اللہ نے, آپ لوگوں سے, ہم لوگوں سے کہا ہے. قل للمؤمنین یغضض من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم. مومنین سے کہہ دو, پیغمبر آپ لوگوں سے, ہم سے, پیغمبر مومنین سے کہہ دو, جو اہل ایمان ہیں ان سے کہہ دو, ان کے نگاہوں کو کنٹرول میں رکھیں. نگاہ چرانی, وہ کیا پہنا ہے, یہ کیا پہنی ہے, وہ کیسے چل رہی ہے, یہ کیسے چل رہا ہے, اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں. نامحرم کی طرف دیکھنا, نگاہوں کو کنٹرول میں رکھو. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اپنی حیا کو حفاظت میں رکھو, فحشہ میں نہیں جاؤ. یہ نہیں کہ میں گرل فرینڈ کو لے کر بائک میں جاؤں, یہ فحشہ ہے, اس کے ساتھ نہیں جاؤ, اس کے پیچھے نہیں دوڑو. اپنی زندگی خود کرو, اپنی زندگی تم خدا کے راستے میں رکھو. اللہ اس زندگی میں لذت دیتا ہے, فحشاؤں کی زندگی میں لذت نہیں ہوتی. جو اللہ سے ہٹ کر جو زندگی انتخاب کرے گا وہ اس زندگی میں ہرگز لذت نہیں ہوتی, پرابلمز بہت ہوتے ہیں. لیکن خدائی زندگی میں دنیا میں بھی لذت, آخرت میں بھی لذت. اس کے بعد پروردگار کہہ رہا ہے قل وقل للمؤمنات, کسے؟ مومن عورتوں سے. یغضضن من ابصارہن, ان سے کہہ دو ان کی بھی نگاہوں کو نیچے رکھیں, حیا رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ, وہ بھی فحشہ کے پیچھے نہ جائیں, حفاظت کریں اپنی. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, اپنے زینت کو نمائش نہ کریں. زینت لفظ دیکھیں, خدا وہاں کیا کہہ رہا ہے؟ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ. زینت, زینت کو کنٹرول میں رکھو. اس کے بعد ظاہر نہیں کرو. آج ہوتے ظاہر ہوتے ہیں, آج دنیا کا ماحول ہو چکا ہے, یہ دنیا کا ماحول ہو چکا ہے. حجاب سے کرات کرتی ہے لڑکی. کل میں بتاؤں گا حجاب نہ کرنے کے نقصانات اور کیوں ایک خاندان حجاب سے دور بھاگتا ہے, وہ کل کے مجلس میں, آخری مجلس میں بتاؤں گا اس بات کو. اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے یہاں پر اللہ نے ریلیشن شپ کے بارے میں بتایا, کون کون تمہارے لیے محرم ہے. بہت ساری جگہوں پر بیٹھ جاتے ہیں لوگ جا کر, نہ یہ دیکھتے کہ وہ فرسٹ کزن ہے یا یہ کزن ہے, یہ سب جا کر بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے کس کے سامنے تمہیں زینت نہیں بتانا ہے. اس کے بعد خداوند متعال کہتا ہے لا یضربن ارجلہن, لا یضربن بارجلہن, پیر پٹک پٹک کر مت چلو. اللہ کنٹرول کر رہا ہے, پکڑ کر تو نہیں لے جا سکتا ہاتھ, کنٹرول کرے گا اللہ. بھائی تم اس طریقے کی زندگی کرو, سمپل لائف, اچھی زندگی. یہ نہیں کہ زیادہ لگژوریس زندگی فرعونیت کی زندگی تھی, قارون کی زندگی تھی, اتنی لگژوری زندگی. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ, آپس میں کیا؟ ایگو, میں یہ, میری بیٹی ڈاکٹر ہے, میرا بیٹا یہ ہے, میں فلاں ہوں. ایگو کی زندگی. اللہ کہہ رہے نہیں, یہ تمہاری زندگیوں میں سے پارٹ آف دی لائف ہو گیا تمہارے. تفاخر بینکم. اس کے بعد تفاخر یعنی ایگو. ہر ملک دیکھیں آج ایگو کے اوپر ہے. ملٹری ایگو, ڈالر کا ایگو, پاؤنڈ کا ایگو, پیسوں کا ایگو, شہرت کا ایگو, ہر ایک کے پاس ایگو آ چکا ہے. آج انسان نہیں رہا, انسان اندر سے. جس کے پاس یہ ساری کی ساری چیزیں بھر جائیں گی تو اسے کیا خاک امام زمان سمجھ میں آئیں گے, اسے کیا خاک امام زمان سمجھ میں آئیں گے. وہ کیا سمجھے گا امام زمانہ کو؟ امام زمانہ کو سوائے دشمن کے کچھ نہیں سمجھے گا وہ. اس لیے کہ دشمن نے آلریڈی اس کے اندر بھر دیا ہے, فیڈ کر دیا ہے, اس کے ذہن میں ہر چیز کو ڈال دیا ہے. اس کے بعد وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, کوانٹیٹیز, جمعیت کے اوپر اپنی,
فخر، بھائی میرا بڑا خاندان، میرا فلاں خاندان. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ اپنی اکثریت کو بتانے کے لیے، اپنی میجورٹی کو بتانے کے لیے لوگ قبروں کی طرف چل جاتے ہیں کہ ہماری میجورٹی اتنی ہے کہ ہمارے مردے بھی اتنے ہیں. امام علی کا خطبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کے ماذیل جو امام نے خطبہ دیا تھا بندے کو کہ کس طریقے سے انسان جی رہا ہے. اس خطبے کے ایک حصے میں فرمایا امام نے کہ تم کہاں پر ہو؟ جانے والوں کے اندر ملوکن وسوخا، ملوک کہتے بادشاہوں کو، مالک کو. یہ سب چلے گئے وسوخ، ان کے مورد وسوخ لوگ، منسٹرز، کاؤنسل سب چلے گئے، تم بھی جانے والے ہو. فاکلت من لحومها وشربت من دمائها. قبر کے حالات امام نے بتائے کہ قبر کا عالم یہ ہے کہ وہ تمہارے گوشت کو کھانے کی جگہ کھا رہی ہے، تمہارے خون کو پانی کی جگہ پی رہی ہے. اینڈ آف دی لائف یہی ہے، انسان کا دا اینڈ ہے یہ. اس اینڈ سے پہلے اپنے جانے کہ ہم کس لیے خلق کیے گئے، ہمارا مقصد کیا ہے. 3 چیزیں جب تک ہم کربلا سے نہیں لیں گے ہم اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکتے. 3 چیزیں. پہلی چیز اولگو پیٹرن لینا پڑتا ہے. دوسرا نظر، ویوز. تیسرا گول، ہدف. جب تک یہ 3 چیز مشخص نہ ہو ہمارے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ظہور تک نہیں جا سکتے. مجلس اگر ہے، مجلس کا ہدف ہونا چاہیے. مجلس یہ نہیں کہ میرے باپ کی مجلس تھی، دادا کی مجلس تھی، خاندانی مجلس تھی اس لیے ہم کر رہے ہیں، یہ مارک کرنا ہے، اینیورسری مارک کرنا ہے. یہ ہدف نہیں ہے. ہدف ہو مجلس کا کہ میں مجلس کر رہا ہوں ہدایت کے لیے، تاکہ امام کے لشکر میں جاؤں، تربیت پاؤں اس مجلس کے ذریعے سے. ہدف. نمونہ کہاں پر دیکھیں گے ہم اماموں کو دیکھیں گے. امام کس طریقے سے پبلک کو تربیت کرتے تھے. امام ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے تھے. جو لوگ ہم لوگ کہتے ہیں کہ امام خاموش مزاج کے تھے، خاموش تھے، یہ نہیں تھے. تربیت تھی. اور بات ہے ہم نہیں پہچان سکتے تھے. نظر، جب تک ہمیں نظریہ معلوم نہ ہو، ویوز معلوم نہ ہو امام کا کیا کہنا چاہتے ہیں، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. امام علی کی سب سے بڑی شکایت یہ تھی، امام فرماتے ہیں میری مظلومیت میں، ایک مظلومیت، عظیم مظلومیت یہ ہے کہ لوگ میری زبان کو نہیں سمجھتے. کیا مطلب؟ عربی نہیں سمجھتے تھے لوگ، امام کے نظر کو نہیں سمجھتے تھے لوگ. امام کس طرف لے کر جانا چاہتا ہے، یہ ہدف ہے. ورنہ ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ انسان یہ سارے راستوں کو چھوڑ کر باطل کے راستے پر لگ جاتا ہے. توجہ کریں. اسی لیے ہم دعائیں کرتے ہیں. دعا کرنے کا کیوں ہمیں زیادہ حق دیا گیا ہے؟ تاکہ ہم جس پلیٹ فارم پر ہیں اسی پر باقی رہیں. ورنہ چلے جاتے ہیں لوگ. پیغمبر کے دور میں کتنے لوگ پیغمبر کے اوپر ایمان لائے اور پیغمبر کے بتائے ہوئے راستوں پر چلے. ایک آزمائش نے سب کو ختم کر دیا. ایک آزمائش نے، ایک رحلت پیغمبر نے، امتحان جو حضرت زہرا کے در پر تھا، ان کے گھر پر تھا، سارے لوگوں کا امتحان ختم ہو گیا. ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثہ و اربع. لوگ اپنے دین سے ہٹ گئے تھے نبوت کے بعد، سوائے 3 یا 4 ہٹ گئے تھے سب. اسی لیے تو مظلومیت آئی حضرت زہرا پر. حضرت زہرا میدان میں خود سپاہی بن کر نکل گئی. کس سے دفاع کرنے؟ ولایت سے دفاع کرنے. خود شیعہ بن گئی، خود زوجہ تھی، خود محافظ ولایت تھی، خود سپاہی بن گئی. ایک سپاہی کا کردار انجام دیا. ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، پسلیاں ٹوٹ گئیں، لیکن حضرت زہرا نے اس وقت کو بے ہوشی کو اپنے پاس آنے نہ دیا جب تک علی کے گردن سے رسی نہ کھل گئی. جب تک علی کے گردن سے رسی نہ کھل گئی بے ہوشی کو آنے نہیں دیا. اور جب علی آزاد ہو گئے، زہرا گر گئیں، امام اور بچوں نے پکڑ کر زہرا کو گھر میں لے گئے.
ہوش آیا، اللہ اکبر، یہ زندگی گزارتی رہی اسی تکلیف میں۔ ذہنی ٹارچر کا جو اثر ہوا، 19 سال میں حضرت زہرا عصے کے ساتھ چلنے لگی، یہ ذہنی ٹارچر کا نتیجہ تھا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالہا، کہ ہم پر اتنے مصائب کے پہاڑ ٹوٹے بابا جان کہ ہمارے بعد دن رات میں اگر دن پر ٹوٹ جاتے تو یہ دن رات کے اندھیروں میں تبدیل ہو جاتی۔ آخری وقت گزر رہا تھا، اپنی خادمہ کو بلایا، طلب کیا، فرمایا کہ میں کمرے میں ذکر الہی کرتی رہوں گی، دروازے کو بھیڑ لینا، جیسے ذکر الہی ختم ہو جائے تو سمجھنا کہ فاطمہ اب نہیں رہی۔ کتنا درد بھرا ماحول تھا۔ ارے جب کوئی عورت کو مصیبت آ جاتی ہے تو اطراف کی عورتیں آتی ہیں، علاج و معالجہ ہوتا ہے۔ حضرت زہرا کا کوئی علاج نہیں، کہاں تھے لوگ؟ ویسے ہی ہوا، تسبیح کی آواز رک گئی، دروازہ کھولا، دیکھا کہ فاطمہ اب نہیں رہی، چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے۔ فضا نے کہا بچوں پہلے کھانا کھا لو۔ انہوں نے کہا کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے ہمیں کہ ہم ماں کے بغیر کھائیں؟ ہم ماں کے پاس جائیں گے۔ فوراً دروازہ کھولا، ماں کا جنازہ کمرے کے اندر، حسن اور حسین لپٹ گئے، اماں میں چھوڑ کر نہ جانا۔ یہ وقت ہو گیا، کفن دیا جا چکا۔ اللہ اللہ، ایک وقت ایسا آیا بابا نے بچوں سے کہا آؤ بچوں آؤ اپنی ماں کو آخری ودا کرو، خدا حافظ کہو تاکہ کفن بند کر دیا جائے۔ بس سارے بچے گئے، امام حسین ٹھہر گئے، جب تک میری ماں مجھے نہ بلائے بندے کفن کھلے، اے میرے حسین آ جا۔ اب کربلا میں حسین ریتی پر تڑپ رہا ہوگا، فاطمہ زہرا عرش پر رو رہی ہوگی، نہ کفن ہوگا حسین پر، نہ دفن کیا جائے گا، مصیبت کے ایام ہوں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا